امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات کے لیے حضرات، اللہ رب العالمین جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کے واسطے بخشش ہے اور بڑا اجر، یعنی کہ ان کی نظر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر ہوتی ہے، سنتوں پر ہوتی ہے۔ وہ اپنے سونے کو، اپنے بیدار ہونے کو، اپنے کھانے کو، اپنے پینے کو، اپنے اٹھنے کو، اپنے بیٹھنے کو، اپنے پہننے کو اور غسل تک کرنے کے لیے اور طہارت اور پاکیزگی اختیار کرنے کے لیے اپنی خوشی اور غمی میں، اپنی عبادات میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف ان کی نظر ہوتی ہے۔ ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ یہ نیک کام کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہیں ہم بخشش بھی عطا کریں گے اور اجر بھی عطا کریں گے۔ یہ ہے وہ لوگ۔ کیا ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، سونا یہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری ہونی چاہیے۔ اپنے طریقے ایجاد کرنا، جیسے دنیا میں طرح طرح کے طریقے رائج ہوتے ہیں، آپ ایسے کر لیں، آپ ایسے کر لیں، آپ ایسے ورزش کر لیں، ایسے کر لیں، مگر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ورزش کا جو طریقہ ہمیں دیا وہ فجر کی نماز ہے۔ یہ ورزش ہے، یہ وہ حالتیں ہیں جو کرنے سے آپ کو اجر ملے گا، اور یہ وہ حالتیں ہیں جو کرنے سے آپ پاکیزہ ہوں گے۔ اگر اپنی مرضی سے کوئی شخص سیر کرتا ہے، ورزش کرتا ہے، ادھر کو بھاگتا ہے، کودتا ہے، اس پہ اجر نہیں ملے گا۔ اس کو نیک لوگوں کی صفت اور وصف یہ ہے کہ وہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو پھر کیا کرو؟ وضو کر لو۔ وضو ایک اور روایت میں، یہ بخاری مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص باوضو ہو کر سوتا ہے اور فجر تک باوضو رہتا ہے، اگر رات کو اٹھتا ہے پھر وضو بنا لیتا ہے، تو اس کی ساری رات سویا ہونے کے باوجود بھی عبادت میں لکھی جائے۔ یہ اجر ہے باوضو ہو کر سونے کا۔ اور اگر کوئی شخص جب انہیں حاجت ہوتی ہے فارغ ہونے کے بعد وضو بنا لیتا ہے تو گویا کہ وہ عبادت میں ہی رہتا۔ یہ وہ پاکیزگی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اور یہاں پہ بس نہیں ہے، ماجی عائشہ صدیقہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، یہ بخاری شریف ہے، کتاب الطب ہے، حدیث نمبر 5748 ہے۔ ماجی فرماتی ہیں کہ جب میرے سرتاج اور پوری کائنات کے حبیب اور اللہ کے بھی حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سوتے تو 3 سورتوں کی تلاوت فرماتے، سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد،
سورۃ فلق، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق اور سورۃ ناس قل اعوذ برب الناس، یہ 3 سورتوں کی تلاوت فرماتے ہیں۔ یہ آخری 3 سورتیں اور ان کی تلاوت 3 مرتبہ فرماتے ہیں۔ پھر تلاوت فرمانے کے بعد آپ اپنے جسم پر پھونکتے، دم کرتے اور فرماتی ہیں کہ پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھونک مارتے اور اپنے جسم پہ پھیرتے یہاں تک کہ وہ چلا جائے، ہاتھ یہاں تک پہنچے، کمر میں بھی، جسم کے پورے حصوں۔ یہ طریقہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا، اور فرماتی ہیں کہ جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت علیل ہوئی زندگی کی آخری ایام میں، تو یہ میں خود تلاوت کر کے آپ کو دم کیا کرتی تھی۔ تو یہ وہ پاکیزہ طریقہ ہے رات سونے کا کہ باوضو ہو کر آپ ان 3 سورتوں کی تلاوت کریں، اور تلاوت کرنے کے بعد اپنے چہرے سمیت ہاتھ پھیرتے اور سارے جسم پہ یہاں پر آپ پھونک مار سکتے ہیں، دم کیا اور سوئے باوضو حالت میں، تو اس کا اجر یہ ہے کہ عبادت کے ساری رات عبادت کے برابر اس کا اجر ہے۔ یہ ہے وہ انمول طریقہ۔ تو یہ مسلمانوں کی کوالٹی ہے اصل میں، کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا جو سونا ہے وہ شریعت کے مطابق ہے۔ اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سیدنا حضرت حذیفہ سے روایت ہے، اللہم باسمک اموت واحیا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تو یہ لفظ بھی اپنی زبان مبارکہ سے ادا فرمایا۔ اور ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں بخاری مسلم میں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی 11 رکعت جو ہم نماز تراویح چند دنوں کے بعد ادا کریں انشاءاللہ، 11 رکعت رات سو جاتے، جب بیدار ہوتے تو 11 رکعت بمے وتر آپ ادا فرماتے، اور فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سیدھے یعنی دائیں پہلو کی جانب یوں لیٹ جاتے، اور آپ اگر سو جاتے تو پھر اٹھتے فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا، 2 ہلکی رکعتیں ادا کرتے، 2 فجر کی جو سنتیں ہلکی 2 ادا کرتے۔ اب تو ہم نماز تراویح بمے وتر 11 رکعت ادا کریں جب انشاءاللہ رمضان کا چاند طلوع ہو۔ تو یہ وہ طریقہ ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور رمضان کے علاوہ آپ اٹھیں فجر سے پہلے، اٹھ کر آپ نماز ادا کریں، 11 رکعت ادا کریں، وتر چھوڑتے جو بھائی جو اٹھ سکتے ہیں، جو آسانی سے اٹھ سکتے ہیں تہجد کے وقت، اگر اذان فجر سے آپ آدھا پونا گھنٹہ پہلے بھی اٹھ جائیں تو پھر بھی آپ اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں، بہت ٹائم ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے پاس تو بسا اوقات عشاء کی نماز ادا کرنے کا وقت بھی نہیں ہوتا، کام میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ہماری نماز رہ جاتی ہے اپنے کاموں میں لگے ہوئے، بازار پہ مصروفیت کی وجہ سے۔ اگر کچھ بھی نہ ہو تو ایسے ضرور ہوتا ہے کہ ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہو تو ہمارا اٹھنے کو جی نہیں چاہتا، ہم بیٹھے رہتے ہیں۔ اپنی باتوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کیجیے۔ اللہ کا الحاکمین کی ذات ہم تمام پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اور اصل میں ایمان والوں کی یہی خصوصیات رہی
دیکھتے ہیں، وہ تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پاکیزہ عبادت مل جائے تو پھر ہم اس کو اپنا لیں۔ ابو داؤد میں ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الٹا لیٹنے سے، دیکھا کبھی الٹا لیٹتے ہیں؟ الٹا لیٹنے سے آپ نے منع فرمایا، اور گناہ نہیں۔ جس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہیں اگر وہ کیا جائے تو وہ گناہ ہوتا ہے، اگر اس کو اپنایا جائے تو اس میں اجر ملتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سیدھا لیٹنے کی کوشش کریں۔ اکثر بچوں کو عادت ہوتی ہے، والدین کہتے ہیں یہ دیکھا دیکھی بھی ہوتا ہے کام۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی پوری مجلس میں، جیسے ہم محفلیں جب آتے ہیں 2 4 10 لوگ بیٹھ جاتے ہیں، جو اپنی مجلس میں اللہ تعالی کا ذکر نہیں کرتا، خدا کی طرف سے ان پر وبال ہوتا ہے۔ جو اپنی محفل میں، اپنی مجلس میں، اگر آپ ویسے بیٹھے ہیں 2 4 دوست عزیز رشتہ دار بیٹھے ہیں، احباب بیٹھے ہیں، تو آپ اس مجلس میں اللہ کا ذکر ضرور کریں اور پیارے حبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ضرور پڑھیں تاکہ وہ تمہاری مجلس کا برکت ہو جائے۔ وبال ہے۔ اب اگر اسی کے پیش نظر دیکھا جائے کہ ہمارے ملک میں جو وبال ہے وہ انہی چیزوں کے پیش نظر ہے۔ آپ نے سیاستدان دیکھے ہوں گے، نہ وہ اللہ کا نام لیتے ہیں، نہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، برا کہتے ہیں، عیب نکالتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ نام مدینہ کی ریاست کا لے کر آپ پوری حدیث کا جو ذخیرہ ہے ان میں سے ایک بھی بات ایسی نہیں نکال سکتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمانت دار بھی تھے، دیانت دار بھی تھے، انصاف کرنے والے بھی تھے، عدل بھی کرتے تھے اور اخلاقیات بھی اچھے تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف یہ دعوت دی لوگوں ایک اللہ، ایک وحدہ لا شریک، ایک ذات عبادت کے لائق ہے، ایک ہی ذات ہے جو حاجت روا اور مشکل کشا ہے، ان تمام کو چھوڑ کر ادھر آ جاؤ۔ گالی نہیں دی ان کو، ان کے عیب تلاش کر کے بیان نہیں کیے، ان کو دعوت فکر دی ہے کہ یہ کامیابی کا رستہ ہے۔ اسی کے تو اللہ پاک نے فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک کام ہم کرتے، ایک کا بھی عیب نہیں نکالا۔ پوری ذخیرہ حدیث سے دکھا دو، کسی کا آپ بیان نہیں کیا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ صرف یہ بتایا ہے کہ یہ اچھا رستہ ہے، یہ برا رستہ ہے، یہ اللہ کی اطاعت کا رستہ ہے، یہ پیغمبر کی اطاعت کا رستہ ہے، اور یہ جہالت کا رستہ ہے۔ آج کل کے لوگ جہالت کے کس کس پہلو کی بات کی جائے، کسی کو لکی کمیٹی کا نام دیا ہے، کسی کو گولی والی کمیٹی کا نام دیا، یہ سب حرام ہے۔ آج کیا جاہلیت نہیں ہے؟
کمیٹی میں بھی شامل ہے اور پھر وہ اپنے آپ کو کہتا کہ میں مسلمان ہوں. یہ سب جاہلیت والے کام ہیں، یہ سب حرام. جو پاکستان کے غریب عوام کے لیے آپ کی حکومت نے سکیم دی ہے ان میں بھی سود شامل ہے. پوری قوم کو مکان دینے کے نام پہ سود کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. پوری قوم کو مکان دینے کے نام پہ پیغمبر کی شریعت سے دور کیا جا رہا ہے. آج لوگ کہتے ہیں کیا کریں جی، مجبوری. کوئی مجبوری نہیں ہے. توکل کر کے دیکھو اللہ پہ. جس نے تمہیں پیدا کیا وہ رزق بھی دے گا، مکان بھی دے گا. تم نے اپنے توکل میں کمزوریاں پیدا کی ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس مجلس میں، جس محفل میں اللہ کا ذکر نہ ہو. اور دوسری روایت ہے کہ یہاں پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ، وہ دعا بھی اللہ قبول نہیں کرتے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. مگر ہم اس درود کے قائل ہیں جو امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. سب سے افضل ترین جو درود ہے وہ درود ابراہیمی. لکھنے والوں نے ماشاء اللہ یہاں تک اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ نماز میں کامل ہے، نماز کے بعد سما ماشاء اللہ وہ غیر کامل ہے. یہاں تک دین سے دشمنی کی ہے. آئیے پلٹیے اس طرف. مومن اس کو کہتے ہیں جس کی نظر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر لگی ہوتی ہے. اس کو مومن نہیں کہتے جو اسے ہٹ جائے. وبال ہے اس کے لیے جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے اور جو بستر پر لیٹتے وقت اللہ کا ذکر نہ کرے تو اس پر بھی وہی. جو بستر میں لیٹتے وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو میں عرض کر چکا ہوں وہ ذکر. اللہ کا ذکر لیٹتے وقت بھی کرنا ہے آپ نے اپنے بستر میں. اگر نہیں کرو گے تو آپ پہ بھی وبال ہوگا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جب سورج نکلتا ہے اس وقت تک اگر کوئی شخص اللہ کے گھر میں بیٹھا رہتا ہے، اللہ کے گھر میں، اس کو عمرے کا بھی ثواب ملے گا. عمرہ ویسے کرنا تو بڑا مشکل ہو گیا ہے. عمرہ ادا کرنے کا اجر ملے گا اگر کوئی شخص نماز فجر ادا کرنے کے بعد مسجد میں بیٹھا رہا. مسجد میں خاموش بیٹھنے سے بھی آپ کا وہ وقت اللہ کے ذکر میں اور نامہ ایمان میں لکھا جائے گا. اور اگر آپ مسجد میں بیٹھ کر تھوڑی سی تلاوت کر لیں، روشنی پڑھ لیں تو یہ کسی اور زیادہ فائدہ. اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد جب سورج نکلتا ہے اس وقت کتنی رکھتے؟ صرف 2 رکھتے. 2 رکھتے صرف. اور ان کے کئی فوائد بھی ذکر ہوئے ہیں 2 رکھتوں کے. یا تو ساری نماز کے فائدے، تراویح کے فائدے، نوافل کے فائدے، سنتوں کے فائدے. اللہ ہمیں
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے ذہن میں گوڑ مارے بیٹھے ہوئے دیکھا، جیسے آپ نماز تشہد میں بیٹھتے ہیں ایسے اس حالت میں آپ بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ زیادہ خوبصورت طریقہ ہے بیٹھنے کا۔ اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو تو وہ اپنی مرضی سے جیسے مرضی بیٹھ سکتا ہے۔ اسلام تنگ نظری کا نام نہیں ہے۔ اسلام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رہتے ہوئے اگر کوئی کام کرتا ہے تو اللہ اس کے اجر عطا فرماتے ہیں۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ نہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس حالت میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو ہم نے اپنی نظروں کو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر انوار پہ ڈالا تو ہم پہ ایک ہیبت طاری ہو گئی۔ آپ اتنا خوبصورت ہونے کے باوجود، اتنا رعبدار چہرہ تھا آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اکثر صحابہ کی روایت میں ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں اپنی نظریں جما کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ پر انوار کی زیارت کرنے کی، مگر ہم سے نظر جمائی نہ جا سکتی۔ خوبصورت ہونے کے باوجود، عالی شان ہونے کے باوجود رعب اتنا اللہ نے عطا کیا ہوا تھا۔ اور آج ہمارے حکمرانوں میں وہ رعب نہیں رہا۔ کیوں؟ ہمارے حکمرانوں کا چہرہ سنت نبوی کے مطابق نہیں۔ آج تمہارے اس داڑھی مبارک سے رکھنے سے پوری دنیا کانپتی ہے اور تجھے دہشت گرد تک کہہ دیتی ہے۔ پوری دنیا کانپ رہی ہے یہ چہرہ دیکھ کر، مگر جن کا چہرہ ان کے چہروں جیسا بن جائے ان سے وہ نہیں کانپا کرتے۔ تو یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت وہ ادائیں ہیں، وہ طریقہ ہے۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پرانوار اور خوبصورت چہرے جیسا چہرہ بنانے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اگر آج جتنے دوست یہاں بیٹھے ہیں وہ اپنے دل میں عہد کریں اپنے اللہ سے کہ ہم آج کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے محبت کریں گے، زیادتی نہیں کریں گے، ظلم نہیں کریں گے، اس طرح سے